I pray. آپ تمام سب کا میں عبدل قدیر گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس لیکچر ہال میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں جناب آج کے مقرر جناب ابو بکر بن حقانی صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئے اور اپنا بیان پیش کرے واقعہ راجی۔ جناب ابو بکر بن حقانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس ایکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے وہ مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فقد ذات بے ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ۔ پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام محبت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم، سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کا تذکرہ تزکیہ دل و جاں ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کی زیر اہتمام جو ایک ترتیب وار سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ہر ہفتہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی آج ایک کڑی جو احد کے حالات کے بعد آپ کے سامنے
بیان کرنے کے لیے مجھے ٹھہرا گیا ہے۔ اس کڑی کا عنوان ہے واقع رجی اور واقع بیر معینہ۔ تو بہرحال اس دو واقعات میں بہت سارا مواد ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ میری لسان و سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کو اس واقعے کو حقائق کے ساتھ بیان کروں، اور پورے جنون و جذبے کے ساتھ اللہ آپ میں اور مجھ میں اس پر سوچ و فکر کر کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں بسانے والا بنائے۔ اللہ مجھے قوت گویائی دے اور میرے حافظے کو مضبوط کرے، میرے لسان کو سلیس بنائے کہ آپ کے سامنے میں اللہ کے اس پیغام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھنے والا بنوں۔ آئیے عزیز اور دوست ساتھیوں، پہلی ہجری کے واقعات ختم ہوئے، دوسری ہجری کے واقعات جنگ بدر کے، تیسری ہجری ختم ہوئی احد کی وادی کا۔ اب یہ آخری حصہ ہے تیسری ہجری کا۔ اب ہم آئندہ ہفتے پھر چوتھی ہجری میں آئیں گے۔ تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں کہ اب احد کا وہ معرکہ جہاں پر ایک بدحواس کر دینے والے حالات، زخموں سے چور چور صحابہ کرام، طبیعت، زخم اتنے گہرے کہ کبھی کوئی اس زخم کی گہرائی کو ماپنے کی کوشش کر سکے گا، ایسے گھاؤ، بے ساختہ پورا مدینے کا ماحول تتر بتر ہے، اور ہر سمت صحابہ اکرام میں ایک بورانی کی کیفیت، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے اسی جنون، اسی جذبے اور اسی تڑپ کے ساتھ محض ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے اور اللہ ہماری جذبات کو قبول کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری تمام جو ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہیں اللہ اسے قبول کر لے۔ اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام ہے، اور یہاں مدینے کا ماحول اس سمت گرما گیا، اور وہاں چند مشرکان مکہ کی ٹولی اس امید کے ساتھ کہ پھر سے ہم آئندہ سال بدر کے مقام پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ معرکے کی شکل میں ملاقات کریں گے۔ یہ ماحول یہاں ہے، اور مدینے میں زخمیوں کے لیے ٹینٹ ہے، ماحول ادھر بنا ہوا ہے۔ اس درمیان میں 2-3 سریہ اور ہیں، جس میں سریہ ابو سلمہ ہے، جس کی کازشیں اور کوششیں کچھ اور تھی۔ اس درمیان میں مکے کے اطراف و اناف کے ماحول کے اندر، مدینے کے ماحول کے اندر یہ تمام چیزیں ایک عجیب سا جو ہے ماحول پیدا کر رہی۔ اب اس بات کا انہیں جو ہے اندیشہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ جو ہے احد کی وادی میں بجا دی گئی انہیں، تو اب بڑے ہی کمزور ہو گئے۔ تو پلاننگ کی جاتی تھی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول کو بھی سنبھالتے، اور اٹھنے والی جو سازشیں ہوتی، پلاننگ اور پروگرامنگ ہوتی مدینے کے خلاف، اس پر بھی نظر رکھتے۔ اس طرح سے 2 سریہ، سریہ ابو سلمہ کے نام سے ہوئے۔ اس تمام واقعات کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنا کر ہمیں دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اجل اور حالہ کے لوگ، یہ 2 گروہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہیں، بے چین ہیں آپ کی بات کو سننے کے لیے، آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کریے کہ ہم ان لوگوں کو لے جا کر
ان بے چین و بے قرار لوگوں کے درمیان میں آپ کے پیغام کو، آپ کی بات کو، آپ کے تمام قوانین کو ہم سمجھانے والے بنے۔ یہ اجر اور حالہ کے لوگ تھے، یہ دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سرگرمیاں چل رہی ہے ایک طرف مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، اس درمیان میں کہ اجر اور حالہ کے لوگ کہنے لگے علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو دے دیجئے جس کے ذریعے سے ہم انہیں جو لکھ جا کر اخلاص اور ہمدردی کی جو آپ تعلیم دے رہے وہ تعلیم ہم اپنے لوگوں میں دیں گے۔ یہ اجل اور حالہ کے لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور ان افراد نے مل کر 10 صحابہ اکرام کو لے کر نکلے۔ 10 صحابہ اکرام کو جب لے کر نکلے، مدینے کا بارڈر قریب ہوا، تمیم کا علاقہ آیا جہاں سے آج حاجی اپنا احرام باندھتا ہے، جہاں سے لوگ آج عمرے کو اپنا احرام باندھ، تمیم کا وہ علاقہ۔ برحال عزیز اور دوست ساتھی، اب یہاں جیسے یہ 10 پہنچے، دھوکے سے ان کو لے کر گئے اور ان کو جو گھیر لیے۔ ان میں اس 10 کی ذمہ داری جس کو اللہ کے رسول نے دی تھی وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی اس جنون کے ساتھ کہ ان کی تم قیادت کریں۔ عاصم بن ثابت ان کو لے کر نکلے، جیسے ہی یہ تمیم کے مقام کے پہلے پہنچے، وہ پتا چلا کہ ان کو جو دھوکے سے بلایا گیا ہے ان کا قتل کرنے کے لیے۔ اس کو واقع رجی کہتے ہیں۔ یہ رجی کے واقعے سے بہت مشہور ہے۔ اس طریقے سے جب سمجھ گئے صحابہ اکرام کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ایک بڑا سا جو ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے، اور وہاں سے یہ لوگ جو تیر اندازی شروع کر دی۔ دشمن نیچے ہے، اس بات کا ہاتھ دلاتا کہ دیکھو ہم تمہیں نہیں ہاتھ لگائیں گے، ہم تمہارا قتل نہیں کریں گے۔ لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس کے باپ کو احد میں اور بدر میں مارا گیا تھا۔ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان میں ایک بہت بڑا سرگنا ہے جس کا نام عاصم بن ثابت ہے، یہ مسلمانوں کا جو ہے لیڈر اور امیر ہے، یہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ کسی نے نیت کیا کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ اس طریقے سے نیت کی جاتی تھی صحابہ کے قتل پر۔ پورے جوش و جنون کے ساتھ صحابہ اکرام بے ساختہ لڑنا شروع کر دیے۔ اس درمیان میں 7 صحابہ آنن فانن وہیں پہ ڈھیر کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اس میں سے عاصم بن ثابت کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ لڑ رہے تھے تو آپ کے جسم کو پرگندہ کرنے کے لیے، آپ کے جسم سے آپ کی گردن کو الگ کرنے کے لیے جس لوگوں نے قسم کھائی تھی، تو یہاں عاصم بن ثابت کہتے کہ اللہ میری لاش کو ان کے حوالے نہ کرنا، میرے مالک میری لاش کو ان کے حوالے نہ کرنا۔ اس نیت کے ساتھ لڑے، اور اللہ نے موسیدھار بارش وہاں پہ کیا، اور ایک بھیڑیوں کا، جانوروں کا جو ایک لشکر آیا، اور آپ کی لاش وہاں سے کہاں چلے گئی اللہ عالم بالصواب۔ اس درمیان 3 آدمی بچے جس کا تذکرہ تاریخ اوراق میں کم ملتا ہے، لیکن 2 کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ اکرام اور 3 یہ نیچے آئے، کہا گیا کہ تمہاری بات کو مان لو، ہماری بات کو سمجھ لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم تمہاری بات کو نہیں سمجھتے۔ تو دونوں کو گھسیٹتا لے کر گئے، راستے میں زید بن دسنا کو قتل کر دیا، آپ کو شہید کر دیے۔ اس کے بعد تمیم کے مقام پر لے جا کر خباب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا کر دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو ٹھہرا کر دیا گیا تو اس مقام کے اوپر ابو سفیان آیا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ دیکھو وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں سے تمہارا چھٹکارا ملے تو ہم جو کہنا چاہتے اس پہ تم جو ہے اپنی بات کو مان لو اور قبول کر لو۔ کہتے کہ تمہاری کوئی شرط مجھے منظور نہیں۔ تو حضرت خبیر رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا گیا رسی سے، اور آپ کے جسم سے گوشت کو کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور کاٹتے کاٹتے ابو سفیان کہتا ہے کہ خبیر ذرا سوچو کہ اگر تمہاری اس تکلیف کی جگہ، تمہارے اس حال و ماحول کی جگہ
اگر یہاں پر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جاتا اور یہی تکلیف اگر انہیں دی جاتی تو تمہیں کیسا لگتا؟ تو خبیر رضی اللہ عنہ اٹھے، اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا ظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درکنار اگر خبیر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو کوئی معنی اور کوئی مقصد نہیں رکھتے، لیکن رسول کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھے گا تو خبیر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ، کون سا حال ہے، کون سا ماحول ہے، کون سی گھڑیاں ہیں میرے دوستو۔ یہاں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر ہم غور و فکر کرنے والے بنتے ہیں کہ کون سی مشکلات کا دور ہے۔ موت سر پہ آن کھڑی ہوئی ہے، کرب اور مشکلات ہیں، تکلیفات و پریشانیاں ہیں، ایسی تکلیف کہ جسم سے گوشت کو، جیسے کوئی ایک آدمی مچھی کے گوشت کو چھلتا ہے، کسی دوسرے اور جانور کے گوشت کو چھلتا ہے، ایسے زندے آدمی کے جسم سے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر سے، اس کے سینے سے گوشت کے ٹکڑوں کو نکال کر پھینکا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ کہے گئے، اس وقت حضرت خبیر اپنے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ہم کبھی غور کریں ان کی مشکلوں کے بارے میں اور ہماری مشکلوں کے بارے میں۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا مزاج تو یہ دوست ساتھیوں، اگر ذرہ تھوڑی سی تکلیف ہم پہ بڑھ گئی، حالات تھوڑے سے سخت ہو گئے، ایک مہینے کی کمائی کا پیسہ کبھی ادھر یا ادھر ہو گیا، گھر کے اخراجات سے بڑھ کے کچھ اور مشکلات ہم پہ آ گئی، تو ہم اپنے دل اور دماغ کو قابو میں نہیں رکھتے۔ ہم نہ جانے اپنے آپ پر کتنی تباہ کن باتیں کر دیتے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک یاک باللہ جوے میں پیسے ہار کر، شراب میں پیسے اڑا کر، تباہی اور بربادی پر پیسے اڑا کر، ناشتے گانے پر پیسے اڑا کر، جب سخت حالات ہو جاتے تو اللہ کی ذات کو گالیاں دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہم اس قدر آج ہمارا ماحول بنا ہوا ہے دوست ساتھیوں، ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ اللہ کی شکر گزاری میں جب گزرے گا جب ہمارے جیب میں ہری ہری نوٹیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی ہم حمد و ثنا اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا پیٹ بہت اچھی طریقے سے بھرا ہوتا ہے، جب کھینچ کے غربت، یہ افلاس و منوست ہم کو گھیر لیتی ہے تو ہم اللہ کی وحدانیت، رسول کی نسبت اور آپ کی رسالت سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور ہم چاہتے یہ ہے کہ کسی بھی ضابطے سے اپنے آپ کو ہم اس ماحول سے نکالنے والے بنے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ان کی زندگیوں کی منہون منت ہے جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ دے کر دین کو اس منزل تک پہنچایا، دین کو اس منزل تک پہنچایا، جبکہ وہ لوگ بھی کسی کی اولاد تھے ہوں گے، وہ لوگ بھی کسی کے شوہر تھے ہوں گے، وہ لوگ بھی کسی کی بیٹے تھے ہوں گے، وہ لوگ بھی کسی کے باپ تھے ہوں گے، ان کے دل میں بھی خواہشاتیں تھی ہوں گی، ان کا دل بھی لرزتا اور تڑپتا ہوگا۔ لیکن دوستو، تو غرض صرف ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہو گئے اور وہ دنیا کو پیچھے چھوڑنے والے تھے۔ جب وہ دنیا کو پیچھے چھوڑتے تو دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی، اور وہ لوگ دنیا سے دور بھاگتے تھے، اور آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے اور دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے۔ یہ آج ہمارا مزاج ہے، یہ آج ہمارا مزاج ہے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ جس خطے اور جس علاقے میں جہاں چلے جائے اللہ کی وحدانیت، قرآن ان کے گھر تک پہنچا دے، اس کے کلام کو ان کی زندگی میں اتار دے، اور اس کتاب میں جس نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ بیان کر رہا ہے، اس ذکر کو ان کے دلوں میں اتار دے۔ یہ جنون، یہ جذبہ ان میں تھا جو آج ہمارے میں نہیں رہے گا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ مجلس سے سجانے کا مقصد یہی ہے، یہ ہفتاری مجلسوں کا مقصد بس یہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ دین آ جائے جو آج سے 1431 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان میں پیدا کیا۔ میرے دوستو، جی ایس کا بار بار پوسٹرز لگانا، ایس ایم ایس کرنا، کال کرنا، فیس بک کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانا، محض یہی ہے کہ ہماری اس مجلس کے ذریعے سے ہمارا بھی بھلا ہو اور آپ کا بھی بھلا ہو۔ وہ کس بارے میں بھلا ہو؟ کہ اللہ اس زمین پہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، وہ انعام عطا کر دے، اس کا نام جنت ہے۔
یہی محنتیں ہیں. مقصد بس یہی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دے. اجر ملے نہ ملے، اجر تمہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہی کام ہے. تو ہم بھی ذرا سا غور کرنے والے بنے. ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن، ان کا اتنا اقدام، ان کا اتنی جو ہے سپورٹ اللہ کے دین کے لیے صحابہ اکرام کی تھی. آج میری اور آپ کی دین کے لیے کیا سپورٹ ہے؟ ہم اگر اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا سکتے، اس مال کے ذریعے سے کچھ مدد کر سکتے ہیں کہ میرا مال تو اللہ کے دین کے لیے لگے، میرا وقت تو اللہ کے دین کے لیے لگے، میرا اللہ نے جو مجھے علم عطا کرا وہ تو اللہ کے دین کے لیے لگے. ایک اگر ہمارے پاس ہمارے علاقے میں کوئی لائبریری ہے ایسی، تو آئے ہم مطالعہ کرنے کی کتابیں بیٹھ کے کچھ تبادلہ خیال کرے، کچھ کتابوں کا مطالعہ کرے، لا کے اپنے دوستوں کی اصلاح کرے. یہ تو ہم ذہن دے سکتے ہیں. اگر آج ہم اس سے بھی خاصے رہیں گے تو پھر ہماری زندگی کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اور جانور کی زندگی پھر فرق کیا ہوگا؟ بلکہ دوست ساتھیوں، ہم کبھی کبھی تو اس جانور سے بدتر زندگی بسر کرتے ہیں. وہ جانور جو کبھی تمہارے گھر کی دہلیز کے پاس تمہاری دیوار کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، جاتے جاتے کبھی آپ ایک بسکٹ کا ٹکڑا، بن کا ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا ڈال دے. وہ جنگلی جانور ہے، وہ جنگلی جانور ہے، کبھی آپ ڈال لیتے. لیکن دوست ساتھیوں، اس کے ذہن میں آپ کا پکچر ایسے بیٹھ جاتا ہے. کبھی آپ کی سائیکل کی آہٹ، کبھی آپ کی موٹر سائیکل کی آہٹ، کبھی آپ کھکار کے گھر کے باہر جب نکلتے تو وہ دور سے دیکھ کر اپنے چہرے کو جھکا کر دم کو ہلاتے تمہارے سامنے آ کے ٹھہر جاتا ہے. کبھی غور کرو، وہ جانور جو کبھی ہم روٹی کا ٹکڑا، کبھی بن کا ٹکڑا، بسکٹ کا ٹکڑا اس کے سامنے پھینک دے، وہ آج اتنا وفادار ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر سر کو جھکا کر دم کو ہلاتے کھڑا ہوا ہے. آج انسان اس جانور سے کیا گزرا ہوگا؟ وہ رب جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر دنیا میں لایا، وہ رب جس نے عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ سے زمین پہ اور زمین سے زمین کی گود میں اور زمین کی گود سے یوم القیام کے دن اٹھا لے گا، اس رب کو نہیں پہچان سکا. اس کی صدا بار بار مجھے اور آپ کو پکارتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن افسوس، اس جانور سے بدتر ہے ہم، اس جانور سے بدتر ہے ہم کہ صدائیں ٹکراتی اور اذان کی کان سے نکل کے چلی جاتی، لیکن مصروف ہے تھیٹر کے اندر، ہم مصروف ہے گانے بجانے کے اندر، ہم مصروف ہے ہوٹلوں کے اندر، ہم مصروف ہے عیش و عشرت کے سامان کے وقت. افسوس در افسوس کی زندگی ہے. ہمارا اپنا اس دین کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ جو تکلیفیں اٹھائے، یہ جو واقعات آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، کس لیے؟ یہ جو باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں، کس کے وجہ؟ اس سے حاصل مجھے اور آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ میرے دوستو، یہ حاصل ہوگا کہ یہ جنون، یہ جذبہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پیدا ہو جیسے ان لوگوں نے پیدا کیا تھا. کیا تعلیمات تھی؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ خبیر، اگر تمہاری اس جگہ تمہارے آقا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے اور ان کو ایسی تکلیف دی جائے تو اس میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ تو خبیر کہتے نبی کو تکلیف دینا تو درکنار، خبیر اپنے آپ کو تباہ کر لینا، مٹا لینا گوارا کر لیں گا، لیکن نبی کے پیر میں بھی کانٹا چبھے خبیر کو اس کو گوارا نہیں ہوگا. ہاں، یہی تو تعلیم ہے نا، یہی تو تعلیم ہے. اس درمیان میں ماحول بنتا چلے گا، حالات سخت سے سخت ہوتے گئے، تاریخ دوہراتے چلے گئی ہر معاملے کے اندر. لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تیار کرتے چلے گئے، بتاتے چلے گئے. اب ادھر زید بن دسانہ کو شہید کر دیا گیا اور ادھر حضرت خبیر کو شہید کر دیا گیا. ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی حال و ماحول میں ہے. اب ایک شخص جس کا نام ابو برہ بن مالک تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجس کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، چاہتے یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے آپ کی اس پیغام کو ان کے سامنے رکھنے والے بنے. یہ آدمی انتہائی بھروسے مند اور بڑا ہی لائق شخص تھا، جس کا نام ابو برہ بن مالک ملتا ہے. یہ مشرک ہے، ایمان نہیں لایا تھا اور بنو عامر اس کا قبیلہ تھا.
تو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے اس علاقے میں بہت ساری سازشیں اور سرگرمیاں ہیں. اس درمیان میں ایک بہت بڑا گروہ ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کے ماحول کو ترتیب دینے کے لیے ہمیں کچھ لوگ چاہیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، نجد کے لوگ بڑے ہی گہری سازشی اور قتل گاری والے لوگ ہیں، مجھے خوف ہے کہ یہ صفا کو میں ان تک کیسے پہنچاؤں. تو کہا کہ آپ انہیں میری امان میں دیجیے، میں اپنی امان میں انہیں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میری امان میں ہے، میری کفالت میں، میری کسٹڈی میں. انہیں رتی برابر بھی کسی کا دھکا نہیں لگ سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو سنتے تھے، نبی کی گفتگو کو سنتے تھے، نبی کی مسجد کے اندر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے، صبح اور شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جس کی نگاہیں ہوتی تھی، وہ لوگ جو بڑی منتیں اور بڑی شیرین زبان کے مالک، اور رات اور دن جس کے چہرے، نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو اطمینان اور سرور محسوس کرتے تھے، وہ 70 صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برہ بن مالک کے حوالے کیا، جو بنو عامر قبیلے کا انچارج ہے. یہ 70 صحابہ کو لے کر نکلا جو اصحاب صفا میں تھے، جس میں منذر بن عامر صحابی رسول ہے، یہ اس کے ذمہ دار بنے. منذر بن عامر ان کے 70 کے جو امیر تھے، اب ان کو لے کر چلے. لے کے چلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حرام بن معین سے بنو عامر بن طفیل کو آپ نے خط بھیجا تھا کہ یہ خط ان تک پہنچا دینا، یہ امن کا پیکر ہے. تو یہاں پہ حرام بن معین صحابی یہ خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے. جیسے عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے اس خط کو لیا، اور 70 صحابہ اکرام بیر معونہ کے قریب ہے. یعنی بیر کے معنی کنویں کو کہتے ہیں، کسی باوڑی کو کہتے ہیں. جیسے بیر عثمان، بیر معونہ کے پاس صحابہ اکرام کے 70 صحابہ اکرام کی ٹولی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ذمہ دار منذر بن عامر ہے. اب الخص یہ بات طے ہو گئی کہ یہاں پہ حرام بن معین صحابی لے کر پہنچے تو عامر بن طفیل جو مشرکان مکہ میں سے کافر تھا، اس نے خط کو لیا اور کہا کہ حرام کا قتل کر دو. یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، کسی نے خنجر کو پیچھے سے اٹھایا لمبے تلوار کے زد کے ساتھ، اور اٹھا کر آپ کی پیٹھ سے جیسے بھوکا، وہ سینے کو پھاٹ کے دل کو چیرتے باہر آ گئی. یہ قتل تھا اس آدمی کا جو امن کے پیکروں نے بلایا تھا، امن کے پیروکاروں نے بلایا تھا اس بات کو کرنے کے لیے. اشارہ دیا عامر بن طفیل نے، خنجر مارا گیا تو سینے کو پھاڑتے ہوئے دل کو چیرتے ہوئے باہر آ گیا. اللہ اکبر. پیمانہ کیا تھا دوست ساتھیوں؟ میرا اور آپ کا بھی پیمانہ ہم بنا لیا. دنیا کا آج کیا ہے؟ ہم یہ پیمانہ سمجھتے کہ اچھا گھر بنانا کامیابی ہے، اچھی گاڑی رکھ لینا کامیابی ہے، اچھا علم حاصل کر لینا کامیابی ہے، خوبصورت جسم بنا لینا کامیابی ہے، اپنے آپ کو مینٹین کر لینا کامیابی. ہم یہ سمجھتے دنیا کی کامیابی. اور یہاں پہ حرام بن مالک کے جب گر رہے تھے تو گرتے گرتے کیا کہا؟ قسم کعبے کے رب کی. کیا فرما آپ نے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے میں تو کامیاب ہو گیا. سینہ پھاڑ کے دل کے باہر ہوگا خنجر. زمین پہ گرتے گرتے اس منزل کے سامنے کرے، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. کہاں کامیابی کو تلاش کرے وہ لوگ؟ کیا کہا؟ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوگا. تھڑان سے زمین پہ جسم گر گا. اب عامر بن طفیل کہتا ہے کہ اٹیک کرو جو 70 کے 70 نیچے کھڑے ہوئے ان سب کے اوپر. تو بنو عامر والے کہتے کہ نہیں نہیں، یہ ہمارے سردار ابو برہ بن مالک کی کمائن میں اور امان میں ہے، ہم ان پہ حملہ نہیں کر سکتے. ہم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم ان کو امان دیں گے. تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں. بنو سلیم کو آواز دیا
کہا دیکھو وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو 200 تیر انداز منظم 200 تیر انداز آ کر صحابہ اکرام کو ایک جھاڑ کی تہ سے اس باڈی کے قریب، اس کنویں کے قریب گھیر لیے. صحابہ گفتگو کرے، بات چیت کر رہے تھے، مسلسل آپ پہ جو ہے حملہ کر دیا گیا. جیسے آپ پہ حملہ شروع کرے، اب تلواروں کی لیس، تیر کا انداز اس قدر صحابہ اکرام پر ٹوٹ پڑے کہ ان میں سے 70 کے 70 میں سے جو ہے 2 صحابہ کچھ زخموں سے چور ہو گئے، جس میں ایک نام کعب بن زید کا ملتا ہے اور دوسرا نام عامر بن امیہ کا ملتا ہے. یہ دونوں گھسیٹتے لے کر گئے، زخموں سے چور ہو کر کعب بن زید زمین پہ گر گئے اور عامر بن امیہ کو لے کر گئے بنو زہرہ کو. لے جا کر آپ کو جس قبیلے کے پاس بھیج دیا گیا، تو ان لوگوں کے شخص نے کہا کہ نہیں، یہ بڑے قبیلے کے، میری ماں نے کسی ایک آدمی کو چھوڑنے کی نیت کی تھی، تو میں ان کا سر کو مڈا کر انہیں میں آزاد کر دیتا ہوں. سر کو مڈائے عامر بن امیہ کے اور آپ کو چھوڑ دیا گیا. زید کو آپ لے کر، کعب بن زید کو لے کر عامر بن امیہ مکہ آ رہے تھے. راستے میں آپ جو ہے خان کے مقام پہ رکے، رات وہیں گزاری. جذبہ اور جنون تھا کہ 70 جو لوگ مار دیے گئے ہمارے، میں ان کا بدلہ لوں. تو 2 آدمی کوئی اور قبیلے کے جا رہے تھے، یہ سمجھے کہ غلط فہمی کہ یہ اسی قبیلے کے ہوں گے، دونوں پہ ٹوٹ پڑے، دونوں کا قتل کر دیا. کون؟ عامر بن امیہ. عامر بن امیہ جیسے قتل کرے، یہ کعب بن زید کو لے کر مکہ چلے آئے، یعنی مدینہ چلے آئے. جیسے اللہ کے رسول صلی اس کی خبر پہنچی کہ میرے 70 اصحاب صفا کو بیر معونہ کے پاس شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی مسلسل 30 دن یا 40 دن آپ نے ہر نماز میں ان کے لیے بد دعا کی. اللہ اکبر. ہر نماز ان کے لیے بد دعائیں کی. جس نے آپ کے اصحاب کو شہید کر دیے غلطی سے، جھوٹ بول کر. یہاں ایک معاملہ کھلتا ہے دوست ساتھیوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ علم ہوتا تھا وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا تھا، دوسرے اور ذریعے سے علم نہیں آتا تھا. جو کچھ لوگوں کا ذہن ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس بات کا علم نہیں کہ 70 صحابہ کرام کو لے گئے اور شہید کر دی. 2 آدمی بچ کر آئے، عامر بن امیہ، کعب بن زید. جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ 2 معصوم لوگ تھے، ان کا قتل ہوگا. کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کا خون بہا دے دیں گے. یہاں معاہدہ ہوا تھا مشرکان مکہ سے، یہاں معاہدہ ہوا تھا بنو نذیر سے، بنو قینقاع سے، بنو مشترک سے، جو یہودی قبیلے تھے، کہ ہم پہ کوئی تکلیف آئیں گی تو تم ہماری سپورٹ میں آئیں گے، اور تم پر کوئی تکلیف آئے گی تو پہلی ہی دن میں بات طے ہو گئی تھی، ہم دونوں میں جو اگر کوئی قتل کر دے گا کسی کا تو ہم دونوں مل کر اس کا خون بہا دیں گے. یعنی کہ اس کا جو کچھ کا چارج لگے گا وہ چارج ہم دیں گے، تو کچھ تم پیسے عطا کرنا اور کچھ ہم عطا کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر، جیسے آپ صحابہ کرام کو سمجھا دی بات، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، ان صحابہ کے ساتھ آپ بنو نذیر قبیلے کے پاس پہنچے، جو مدینے میں یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا. بنو قینقاع کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر بدر کر دیے تھے، ایک عورت کے کپڑے کو کھینچنے کی بنیاد پر. اب 2 قبیلے بھی موجود ہیں مدینے کے اندر، بنو مشترک اور بنو نذیر. انشاءاللہ بات آگے آئے گی پھر کہ اللہ نے ان کے وار کو پھر کیسے جو پلٹایا ہے. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، کہ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس پہنچے. کہا دیکھو تمہارے ہمیں درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ یہ تھا
کہ ہم پہ کوئی آفت آئی، تم سوا کہ تم پر کوئی آفت آئی تو ہم بچا لیں گے، مدینے کی فلاح کے لیے، اس کی بہبودی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ہم دونوں مل کر اقدام کریں گے۔ اگر کوئی ہم میں سے کسی ایک کا قتل باہر کسی آدمی کو کر دے، کسی قبیلے کا، مسلمانوں سے، یہودیوں میں سے، ہم دونوں مل کر اس کا خون بہا دیں گے۔ ان لوگوں سے ان آدمیوں کا قتل ہوگا کہ ان کے کچھ پیسے ہم جمع کر لیے، اب ہم تم سے یہ چاہتے کہ کچھ تم پیسے جمع کر کر ہمیں دو کہ ہم لے جا کر ان کو جو اس کا خون بہا دیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں آئیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو پیٹ لگایا، آپ نیچے بیٹھ گئے، صاحب آپ کے بادک ہے، یہ اندر کے کمرے میں جا کر ڈسکس کریں۔ مشرکان مکہ کی طرف سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ ہمارے سامنے پورے واقعات موجود ہیں، احد میں کیا ہوا ان کے ساتھ، رجی کے مقام پہ لے گیا کہ ان کے لوگوں کو کیسے قتل کر دیا گیا، اب بیر معونہ کے اوپر کیا ہوا، ان کی تو کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ان سے کیا خوف، ان سے کیسا ڈر۔ کہا کہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ ابھی موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو پیٹ لگائے بیٹھے ہیں، یہ چکی کا بڑا پاٹ ہے، وزندار پتھر ہے، گھر کے اوپر چڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پتھر کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! قتل کی سازش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا پلان بن گیا۔ یہ واقعہ 3 ہجری کے چلے روز ساتھی جب ختم پہ ہے۔ کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کتنے قوتور ہیں، ہمیں کسی سے ملامت یا خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہوئیں گی، یہی موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو ایک شخص اپنے گھر کے اوپر چڑھا، لوہے بڑا چکی کے پاٹ کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالنے کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے سے کہا، یہ محمد آپ فوراً اس جگہ سے اٹھیے اور مدینہ لوٹ جائیے، یہ لوگ آپ کی قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، حضرت علی اور عثمان بن عفان کو آپ لے کر نکل کر چلے، جا کر آپ مدینے میں سرخرو وہیں پر آپ ٹھہر گئے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ان 2 واقعات کو مدینے کے اس حالات پہ لا کے روکا، انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو آپ کے سامنے اس واقعے کی آگے کی جو کڑی ہوگی، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان 2 قلعوں کو جو ڈیمیج کرے اس کے بعد، یعنی کہ بنو نذیر اور بنو مشترق جو 2 قبیلوں کا اللہ کے رسول جو ہے ڈیمولش کر کر ان یہودیوں کو کیسے بھگائے، انشاءاللہ آئندہ وقت آپ کے سامنے بات یہ آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے جناب ابوبکر بن حقانی صاحب اپنے عنوان پر واقعہ الرجی۔ تو آپ لوگوں نے جیسا سماعت فرمایا، صحابہ کی قربانیاں عدل اور خارا میں اور بر معانہ میں جس طرح سے انہیں قتل کیا، جس طرح سے دعوت دین کے لیے ان کی قربانیاں آپ نے سماعت فرمائی، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسی ہی فطرت اللہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم